السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار علی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہر کے مختلف مقامات پر نصب کی گئی جدید اسٹریٹ لائٹس خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں شہر کی عام چراہیں، گلیاں، سڑکیں جہاں پر اسٹریٹ لائٹس بند ہو چکی ہیں، کچھ لائٹیں ٹمٹما رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں بھی خاصی مشکلات ہیں اور پیدل چلنے والوں کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چند ہفتوں پہلے لاکھوں روپے کی یہ لائٹس نہیں لگائی گئی تھی، جو کہ اب بند ہو چکی ہیں۔ میں اس وقت پروفیسر کالونی میں موجود ہوں، یہاں پر کسی شہری سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان، یہ جو چند ہفتے پہلے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں متعدد لائٹس خراب ہو چکی ہیں، کچھ ٹمٹما رہی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات ہیں بتائیے گا؟ ابھی میں بلال ٹاؤن سے آ رہا تھا، دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں پہ لائٹس تو لگائی تھی، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں لگا دیں، آپ اس طرح نظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ سڑک پہ لائٹس تو لگی تھی، لیکن متعدد لائٹس جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اگر حکومت کوئی ادارہ بنایا ہے وہ انویسٹ کرتی ہے، انتظامیہ کو چاہیے اس طرف نظر ثانی کرے۔ اب میں وہاں سے آ رہا ہوں، پیچھے لائٹ نہیں ہے، اور یہ مین گڑھ ہے جہلم کا ڈنگی پولی، یہاں پہ متعدد پہلے بھی کرائم ہو چکے ہیں، ابھی بھی پھر حادثات بھی معمول کے مطابق یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے نا کہ اگر آپ کرائم کو روکنا چاہتے ہیں، حادثات کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ لائٹس لگائی ہیں جس پہ آپ نے لاکھوں لگایا، اس کو خدارہ اس کی مینٹیننس کریں۔ آپ میری نا متعلقہ جو انتظامیہ اس سے درخواست ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو چیک کریں۔ کبھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں، کبھی ان کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے ذمہ داران کن کو ٹھہراتے ہیں؟ ضلع انتظامیہ کو ٹھہراتا ہوں۔ ضلع انتظامیہ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ یہی ہے کہ خدارہ آپ تجاوزات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، باقی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ آپ صحیح کر رہے ہیں، وی ریئلی اپریشیٹ دیم، لیکن یہ جو مین چیز ہے، جو کرائم کی مین جڑ ہے، اس کو تو کم از کم، جو حادثات کے سبب بن رہے ہیں ان کو تو کم از کم آپ جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کریں اور ان کو فل فور ٹھیک کیا جائے، تاکہ کرائم کی شرح میں کمی آئے اور جو حادثات میں اس میں بھی کمی آئے۔ جو یہ ٹھیکیدار تھے جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے آپ کیا کہنا ہے جی؟ یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ جو ٹھیکے لیتے ہیں، کسی جگہ کا بھی ٹھیکہ لیں گے، اگر کسی نے روڈ کا ٹھیکہ لیا تو اس نے ناقص مٹیریل لگا دیا، کسی نے کہیں اور کا ٹھیکہ لیا تو اس نے جتنا اس نے فراڈ کرنا چاہا، فراڈ اس سے ہونا چاہا، اس نے وہ کیا۔ اب یہ لائٹس جس ٹھیکیدار نے لگائی ہیں، اس نے جو لائٹس لگائی ہیں، میرے گھر جو لائٹس لگی ہیں وہ 2 سال سے لگی ہوئی ہیں، اب اس کو جو ہے نا کیا نام ہے، بلال اظہر کیانی صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اب یہ لائٹس بالکل بند ہو گئی ہیں، ایک جل رہی ہے دوسری بند، اور آپ اگر 1 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں نا، تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 20 سے 25 لائٹس وہ بلنک کر رہی ہوں گی، اور متعدد لائٹس وہاں پہ بند ہوگی، خراب ہو چکی ہیں۔ تو ٹھیکیدار کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیکیدار اپنے پیسے لے کے لگا کے بھاگ گیا، تو لوگ بس یہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا کیوں نہیں خیال؟ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ اس لیے بھائی جان، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ویسے کون سا صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے؟ پاکستان میں عوام صرف ذلیل ہو رہی ہے، ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، اور جو آپ ہر ایک چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، ماچس پہ ٹیکس دیتے ہیں، سگریٹ کی ڈبی پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ بچہ ایک ٹافی لیتا ہے نا، ایک چاکلیٹ لیتا ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ٹیکس دے رہا ہے وہ اس کے مطابق لگ رہا ہے؟ بھائی جان، یہ جو لائٹس لگی ہیں کروڑوں روپے اس پہ لگا ہے۔ اب میں بتاؤں گا، جو انہوں نے پودے لگائے ہیں، یہ انہوں نے موسمی 2 اڑائی ماہ کے پودے لگائے ہیں، 2 ماہ کے بعد پودا جل جاتا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں اس پہ انویسٹ کیا گیا ہے۔ خدارہ جہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے وہاں پہ کریں، اور میں کہتا ہوں اچھا انیشیٹو ہے، جو لائٹس لگائی ہیں بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن 1-2 بندے کو سزا دے دیں، اس کو اس طرح کی سزا دیں کہ وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کہ تاکہ نیکسٹ کوئی بھی ادارہ کسی بھی محکمے میں اس طرح کی کالی بیڑے نہ آئے جو کہ یہ اس طرح کی جو معاملات کرتے ہیں، تاکہ وہ بیک پہ اس کو سپورٹ بھی کریں۔ اگر کسی ٹھیکیدار نے لائٹس لگائی ہیں، ضلع انتظامیہ نے لگوائی ہیں، تو اگر خراب ہوتی ہیں تو ضلع انتظامیہ یہاں سے نہیں گزرتی، مجھے بتائیں آپ، متعدد دفعہ یہاں سے 10 چکر لگاتے ہیں، یہاں پہ جو تجاوزات ہیں وہ آ کے روکتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ صبح بھی جلی رہتی ہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے ان کو۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری ہر کام پہ کڑی نظر ہے جو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں؟ میڈم مریم نواز سے تو میرا مطالبہ ہے کہ ایک دفعہ نظر جہلم پہ بھی ڈالیں، اور یہ نہیں صرف لائٹس ہے، اس کے علاوہ بھی محکمے میں غفلت ہو رہی ہے۔ تو خیر، ابھی آپ نے مجھ سے اچانک لائٹس کا پوچھ لی تو میں ظاہر آپ کو میں نے یہی بتانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میڈم مریم نواز کو چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ بنائے جو اس کو جو ہے نا، وہ اس کی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ادارہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی ہونا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا 110% ہونا چاہیے۔ لیکن اب مجھے بتائیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا جو ادارہ بنایا جائے گا، اگر اس میں کرپشن ہوگی تو پھر ایک اور ادارہ بنائیں گے، یعنی کہ ادارے ہی بناتے رہیں گے۔
بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے لائٹس لگائی ہیں یا متعدد جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، اس کا کوئی فیڈ بیک بھی آنا چاہیے نا. اگر فیڈ بیک نہیں ہے، انہوں نے بڑے پورٹل پروگرام، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پورٹل پروگرام بنا دیا، باقی متعدد پورٹل پروگرام بنا دیا، لیکن اس کا فائدہ مجھے نہیں لگتا کہ عام پبلک، عام عوام کو ہے. صرف میری درخواست یہی ہے میڈم مریم نواز سے کہ یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ گپلا ہو رہا ہے، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کرپشن ہو رہی ہے. تو میڈم مریم نواز کو چاہیے اس طرف نظر ثانی کریں، جو ملوث ہے ان معاملات میں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. ناظرین آپ